درجہ ثالثہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیہ۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم۔ وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله۔ یہاں پر سب سے پہلے اخلاص کا بیان ہے، یعنی تمام اعمال و اقوال، ظاہر و باطن، تمام احوال میں خلوص و للہیت کو ظاہر کرنے کا بیان، یعنی کوئی بھی اچھا عمل ہو یا قول ہو تو اس میں خلوص و للہیت ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کے تعلق سے ہی اس میں حدیث لائی گئی ہے، اور حدیث سے پہلے ان آیات قرآنیہ کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آئے ابتدا میں، کہ جن آیات قرآنیہ میں اخلاص کا بیان ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل ہو، قول ہو، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال۔ باب الاخلاص، اخلاص کا بیان، واحضار النیت، اور نیت کو حاضر کرنے کا بیان، فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیہ، تمام اعمال و اقوال اور تمام ظاہر و پوشیدہ احوال میں۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا لغوی معنی ہے بے ملاوٹ چیز۔ اخلاص کا معنی لغت کے اعتبار سے اخلاص ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسی شے کو کہتے ہیں، کہ ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، کسی چیز میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔
بے کھوٹ چیز، بے ملاوٹ چیز کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ اخلاص کا لغوی معنی ہے۔ اور اخلاص کا اصطلاحی معنی ہے کہ دل کو ہر ریاکاری سے پاک کرنا۔ اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کرنے کا نام اخلاص ہے۔ تو اخلاص کا لغوی معنی ہوا بے ملاوٹ چیز، بے کھوٹ چیز، اور اصطلاحی معنی یہ ہوا کہ اپنے دل کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا، پاک رکھنا۔ نیت کا معنی، لغوی معنی قصد و ارادے کے آتے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے۔ یہ اصطلاحی تعریف ہے، اور نیت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا ارادہ کرنے کا نام نیت ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس لیے اخلاص کا بیان اور آیت قرآنیہ اور حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آئے اپنی کتاب کے آغاز میں، ابتدا میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة وذلك الدین القیمہ۔ اس میں بھی اللہ نے اخلاص کا زور دیا ہے، یعنی اللہ کی ہم عبادت کریں تو اس عبادت میں خلوص ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو نماز میں بھی خلوص ہو، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ میں بھی خلوص ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو۔ تو عبادت الہی میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله، وما امروا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا الا مگر یہی، ليعبدوا الله، چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اس کے دین میں مخلص ہو کر۔ لیعبدو کی واو ضمیر سے مخلصین حال اول ہے، حنفاء یہ حال ثانی ہے، حنفاء مائل ہوتے ہوئے۔ تو ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے دین کے لیے مخلص ہو کر، حنفاء اس کے دین کی طرف مائل ہوتے ہوئے، مائل ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور چاہیے کہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی ملت مستقیمہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں یہی زور دیا گیا کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز اللہ کو ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس قربانی کے ذریعے جو تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو گے وہ تقوی پرہیزگاری اللہ تک ضرور پہنچتی ہے۔ تو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ قربانی کرو تو اس میں جو ہے دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اظہار شان و شوکت مقصود نہ ہو، اگر مقصود ہو تو صرف یہی ہو، رضائے الہی۔ جیسے کہ کفار مکہ جب قربانی کیا کرتے تھے تو قربانی کے خون کو دیواروں پر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر چھڑکا کرتے تھے، اور وہ اس کو تقرب الی اللہ سمجھتے تھے۔ تو اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون جو ہے یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس قربانی کے ذریعے سے کہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو گے، وہ تقوی پرہیزگاری اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی خلوص کا بیان ہے۔
وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ قل اے محبوب آپ دنیا والوں سے فرما دو، ما فی صدورکم جو تم اپنے دل میں اگر چھپاؤ گے، او تبدو یا ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی جس کام کو ہم کریں تو اس کام کو کرنے کی ہماری نیت کیا ہے، جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کام کرنے میں، اس کام کو کرنے میں ہماری نیت کیا، نیت صادقہ ہے یا نیت کاذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کو خوب جانتا ہے۔ جو بھی ہم دل میں چھپائیں کسی کام کو کر رہے ہیں اور اس کے ارادے کو دل میں چھپا ہوئے تو اس ارادے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیع بن عبد العزى بن ریاحل بن عبد اللہ بن قرط بن رواح بن ادیب بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی الادوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کل 537 احادیث کریمہ مروی ہے۔ وہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے جاہلیت میں جن کا بڑا بول بالا تھا۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں ممتاز حیثیت کے شخص تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے دل میں دشمنی تھی اس دشمنی میں اضافہ ہو گیا اور دشمنی میں مزید سرگرم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ شام میں دعا فرمائی کہ میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو سرخروئی عطا فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، سرخروئی عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور صبح کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مذہب اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر آئے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، آسمان والے عمر کے اسلام لانے پر مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مذہب اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو تقویت حاصل ہوئی، اسلام کا غلبہ ہوا اور اسلام نے ترقی پائی، اسلام جو ہے مزید پروان چڑھتا چلا گیا آپ کے مذہب اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں اور 10 سال آپ کی خلافت کا دور رہا ہے، اور آپ ہی کے دور خلافت میں بڑی بڑی جنگیں فتح ہوئی۔ ملک شام، عراق، بیت المقدس، مصر، یہ آپ ہی کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مغیر بن شعبہ کا جو غلام تھا فیروز، جس کی کنیت ابو لولو ہے، اس نے آپ کو شہید کیا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہی وہ خنجر چھپا کر کے لایا تھا اور آپ کو نمازی کے دوران شہید کیا۔ 2-3 دن آپ بستر علالت پر رہے اور پھر آپ اس کے بعد آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آپ مدفون ہوئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف تھا۔ تو ان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 537 احادیث کریمہ مروی ہیں۔
یقول یہ کہتے ہیں حضرت عمر، قال کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول فرماتے ہوئے، کیا کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عملوں کا انحصار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر مرد کے لیے وہی نیت ہے جو وہ کرے گا، یعنی مرد جتنی نیت کرے گا اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ انما حسر کے لیے بے شک، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بے شک ہر مرد کے لیے وہی نیت ہے جو وہ کرے گا، اور ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گی۔ جیسی نیت ہوگی، اور عمل کا ہر دار و مدار جو نیت پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا جو ہے صلہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے مسجد میں گیا اور نیت یہ ہے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھوں گا، تو اگر بندہ گیا اور اس نے اعتکاف کی نیت کی تو اچھی نیت کی ہے، اس اعتکاف کی نیت کرنے پر اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو کلام اللہ کی تلاوت کروں گا، تو اس نیت پر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور یہ بھی نیت کر لی کہ مسجد میں جاؤں گا، بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھوں گا، تو یہ درود السلام پڑھنے کی جو نیت کی اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور مسجد میں جا کر کے یہ بھی نیت، مسجد میں جانے سے پہلے یہ بھی نیت کری کہ مسجد میں جاؤں گا تو میں علمی استفادہ حاصل کروں گا، علمی استفادہ کروں گا، تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ نیت کی کہ میں مسجد جاؤں گا تو کسی عالم دین کی زیارت ہوگی مسجد میں، تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور یہ بھی نیت کر لی کہ مسجد میں جاؤں گا تو بیٹھ کر کے جماعت کا انتظار کروں گا، تو جماعت کا انتظار کرنا اچھی بات ہے، جماعت کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھوں گا، تو یہ نیت کی تو اس نیت پر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور یہ بھی اس نے نیت کر لی کہ مسجد میں جاؤں گا، نوافل نماز پڑھوں گا جا کر کے، تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، یعنی مسجد میں جا کر کے جتنی وہ نیت کرے گا، 10 اعمال کی نیت جیسے کرے گا تو 10 اعمال کی نیتوں پر بھی اس کو ثواب ملے گا، تو جتنی نیت کرے گا اتنی نیتوں کا اس کو ثواب ملے گا، اس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما لکل امرئ ما نویٰ، بے شک ہر مرد کے لیے وہی نیت ہے جو وہ کرے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، یعنی جس نے اگر جو ہے ہجرت کی، ہجرت کا معنی کیا آتا ہے؟ ہجرت کا لغوی معنی آتا ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور ہجرت کا اصطلاحی معنی جو ہے، ہجرت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کافر ملک کو چھوڑ کر کے مسلم ملک میں جانا، یعنی جہاں پر مذہبی امور کو ادا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، ایمان پر حملے کا اندیشہ ہے، تو ایمان کو بچانے کے لیے کافر ملک کو چھوڑ کر کے اسلامی ملک کو چلے جانا، یہ ہجرت کہلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ 1947 کے دور میں جب ہندوستان کے حالات ناگفتگی ہوئے تو کچھ ہندوستان کے مسلمان اپنے ایمان بچانے کے لیے مسلم ملک پاکستان چلے گئے، یہ ہجرت کہلایا جاتا ہے۔ اور انسان کی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو جہاں پر اپنا ایمان کو بچا کر کے وہاں اس جگہ کو چھوڑ دینا، دوسری جگہ منتقل ہو جانا، دارالخوف کو چھوڑ کر کے دارالامن میں چلے جانا، یہ ہجرت کہلایا جاتا ہے۔ تو جس کی ہجرت اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت ہے تو یقیناً اس کو اسی نیت کا ثواب ملے گا۔
اور جس کی ہجرت کہیں جا رہا ہے اور اس کی نیت اگر دنیا حاصل کرنے کی ہے تو دنیا اس کو ملے گی، اور نکاح کرنے کی نیت ہے تو اس کو اسی کی نیت اسی کی نیت ہوگی اس کی۔ ومن کانت ہجرت، اور جس کی ہجرت ہوئی دنیا یصیبها، دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الی، تو اس کی ہجرت جو اس کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ متفق علی صحتی، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے۔ رواہ امام المحدثین، اس حدیث کو محدثین کے دو محدث امام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم مغیرت بن بردسبہ الجعفی البخاری نے، اور ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری نیسابوری رضی اللہ تعالی عنہما، اور ابو حسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری نیسابوری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ الذین ہما، جو دونوں صحیح جو ہیں، جن میں ہما اصح الکتب المصنفتی، جن دونوں صحیحوں میں یعنی صحیح حدیثیں تصنیف ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کو مزید اس حدیث کی تفسیر ہوگی، اسی حدیث کی، اور پھر انشاءاللہ دوسری حدیث بھی کل پڑھائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔